باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آفتاب امت، چراغ دین و ملت، حضرت خواجہ اویس کرنی اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے، مگر ظاہری طور پر اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہ کر سکے۔ غلبہ حال اور والدہ ماجدہ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نہایت ضعیف تھیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ قرن میں ایک مرد حق اویس نامی ہے، وہ میری امت کے لیے قیامت کے روز، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو قبائل کا نام لے کر فرمایا کہ ان کی بھیڑوں اور بکریوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی مشکل کشا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اس مرد حق سے ملنا۔ پست قد ہے، اس کے بال لمبے ہیں، اس کے بائیں پہلو پر درہم کے برابر سفید نشان ہے، پھلبیری کا نہیں، ایسا ہی ایک نشان ہتھیلی پر ہے۔ جب اس سے ملو تو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق مکہ معظمہ تشریف لائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ان کے ساتھ تھے، تو خطبہ کے دوران آپ نے کہا اہل نجد کھڑے ہو جائیں۔ جب اہل نجد کھڑے ہو گئے تو آپ نے پوچھا کیا قبیلہ قرن کے کچھ لوگ آپ لوگوں میں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا جی ہاں ہیں، اور ایک جماعت کو حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس لے آئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے سیدنا اویس کرنی کی نسبت ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اویس نامی ایک دیوانہ ہے جو شہر میں نہیں آتا، کسی کے پاس نہیں بیٹھتا، جو چیزیں لوگ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا، خوشی اور غم کی اس کو خبر نہیں، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ صحرا میں ہمارے اونٹوں کے پاس ہی ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا مولا علی مشکل کشا حضرت اویس کرنی کے پاس گئے تو آپ نماز میں مشغول تھے، پاس جا کر بیٹھ گئے۔ جب سیدنا اویس کرنی نماز پڑھ چکے تو دونوں حضرات نے آپ کو سلام کیا اور اپنی پسلی اور ہتھیلی کا نشان دکھایا۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سلام پہنچایا اور امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام دیا۔ کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر سیدنا اویس کرنی نے کہا آپ کو بہت تکلیف ہوئی، اب آپ جائیے، قیامت قریب ہے، قیامت میں نہ ختم ہونے والی ملاقات ہوگی۔ اس وقت میں سفر آخرت کے لیے
زاد راہ بنانے میں مصروف ہوں۔ جب آپ واپس آئے تو اہل کرن کے دلوں میں سیدنا اویس کرنی کی قدر و منزلت بہت بڑھ چکی تھی، مگر خواجہ اویس کرنی کوفہ کو کوچ کر گئے۔ پھر حرم بن حیان نے ان کو دیکھا، پھر وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ خانہ جنگی میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف سے لڑتے ہوئے جنگ صفین کے دن شہید ہو گئے۔